فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، میرے نبی کے ساتھیوں کی ایک یہ صفت ہے کہ وہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھتے ہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ رکوع کرے یا سجدہ کرے ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل وہ تلاش کرتے ہیں اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ علامت اللہ رب العالمین نے ان کی تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ یہ تو تھا مختصراً ترجمہ اس آیہ کریمہ کا۔ اب یہ حضرات صحابہ کرام کون تھے؟ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے بحالت ایمان نبی کائنات سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو، وہ ہے صحابی۔ اور ان صحابہ کرام کے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، التائبون توبہ کرنے والے، حضرات صحابہ کرام توبہ کرنے والے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے، سرٹیفکیٹ مل چکا ہے رضی اللہ کا کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کیا کہتے ہیں؟ التائبون، یہ توبہ کرنے والے، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی، یہ میں اللہ کے سامنے پھر بھی گڑ گڑاتے ہیں۔ العابدون، عبادتیں کرتے ہیں، پاک باز ہیں گناہوں سے، اللہ رب العالمین نے ان سے جنت کے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا سردار کہہ رہا ہے، کائنات کا امام کہہ رہا ہے۔ یہ وہ پاک باز شخصیات ہیں تو یہ اپنے رب کی عبادت بھی کرتے ہیں، توبہ استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، رکوع میں بھی جاتے ہیں۔ حضرات جو اتنے پاک باز لوگ ہیں ان کی یہ عادات ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت میں مگن رہتے ہیں۔ کیا ہمیں ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہیے؟ ہم تو گناہوں میں لت پت، ہمارے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم کبھی غیبت کرتے ہیں، کبھی چغلی کرتے ہیں، کبھی کسی کا ناحق مال کھاتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دیتے ہیں۔ حضرات ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ جنت کا نہیں ملا، اس کے باوجود عبادت کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں۔ دو نمازیں پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا مسجد میں، وہ محلے میں سب سے بڑا چودھری بنا، اور امام کے پیچھے جو کھڑا ہو کر سب سے پکا نمازی ہوتا ہے، اس کے تکبر کی علامتیں ہی نہیں ختم ہوتی۔
میں بڑا وڈا نمازی۔ حضرات، یہ عبادات، یہ ریاضت، یہ جو ہم اللہ کو منانے کے لیے یہ جو دن اور مواقع ملے ہیں، ان سے فائدہ بھی اٹھائیں اور ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری بھی رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام کا اللہ نے امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا میں نے ان کے تقوی کا امتحان، دلوں کا امتحان لیا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم کے سرٹیفکیٹ ان کو جاری کر۔ ہم کیوں خدا سے دور؟ حضرات صحابہ کرام کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں امام کائنات پہ نچھاور کر دی، ہم بھی اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے احکامات پہ اپنی زندگیوں کو نچھاور کر۔ اور اگر کہیں پہ آپ کے سامنے کوئی ان پاک باز شخصیات کے اوپر تبرہ بولتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، تو اس کا محاسبہ کرے، اس کا دفاع کرے، ایسی ظالم زبان کو لگام دینے کی کوشش کرے، اور اگر ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو ان سے دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ آپ کے ساتھ ایسی بیہودہ گفتگو کرتے ہیں کہ ان شخصیات کے اوپر تبرہ بولتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی کراچی میں پھر ایک وقوع ہوا، پچھلے سال بھی ایک لعین نے سیدنا صدیق اکبر پہ زبان درازی کی، ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ رات کو حکمرانوں نے اپنی اماں پہ اس کو بھگا دیا۔ حضرات، یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا، کلمے کے نام پہ لیا گیا تھا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے جانیں دی، جنہوں نے اپنے جسموں کو پیغمبر کے حکم کے مطابق نیزوں کے سامنے کیا، شہادتیں قبول کی۔ ان شخصیات کو اللہ رضی اللہ عنہ کہے، اور آج کا لعین ان شخصیات کے اوپر تبرہ بولے۔ ایسے لوگوں کے اوپر ہمیں کڑی نظر رکھنی ہوگی اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائے کہ حضرات صحابہ کرام کا دفاع زندگی بھر کرتے رہیں۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے جیسے ان کو توفیق دی تھی کہ وہ دین کے اندر پورے مگن تھے، دین کے اوپر پورے کے پورے داخل تھے، اللہ ہمیں بھی اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھنے کی، ان کا مطالعہ کرے۔ بہت سی کتب موجود ہے سیرت صحابہ کے نام سے، صحابہ کرام کی زندگیوں کا، اس کے اندر بے شمار صحابہ کرام کے تذکرے موجود ہیں۔ اپنی اولاد کو سیرت صحابہ سے آگاہ کریں، اپنی اولاد کو سیرت طیبہ سے آگاہ کریں۔ آج لوگ حکمران رو رہے ہیں، ہم ابھی تک قوم نہیں بن سکے، ابھی تک ہم قوم نہیں بن سکے۔ حضرات، ہمیں تو آج تک ان لوگوں نے قوم بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کبھی انہوں نے سیرت کے پہلو دینیات کی کتابوں میں رکھے ہوں، اور پہلی جماعت سے لے کر بی اے تک کے نصاب میں، بلکہ ایم اے کے نصاب تک سیرت طیبہ کے مختلف پہلو رکھے ہوں، قوم بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان المبارک کے بقیہ ایام ہے، ان کو عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ مولا کریم جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں اللہ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت کے سائے میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اپنی رحمت اور برکت کے سائے میں الہی ہمیں قرآن کی تلاوت زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما، جن کے دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔